پارہ نمبر 12 کے 3 حصے اور پارہ نمبر 13 کا نصف تلاوت کیا گیا ہے۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ رعد کا کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم کے حالات کے بارے میں قوم عاد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قوم عاد جو تھی شرک میں مبتلا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا، طوفان کا عذاب بھیجا۔ جیسے آج کل وہ آپ دیکھتے ہیں کہ طوفان آ جائے تو سائیکلون ایک بگولا ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہواؤں کو بھیجا، اور قرآن کی دیگر آیات میں آتا ہے کہ ایسی ہوائیں چلی کہ ان کو اڑا کر پٹخ پٹخ کر انہوں نے مار ڈالا، اور یوں یہ قوم ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب آئے تو قوم نے کہا کہ جی ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں۔ تو پھر اونٹنی کا معجزہ وقوع پذیر ہوا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی جو ہے وہ برآمد ہوئی۔ تو حضرت صالح نے کہا یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو تم نے چھیڑنا نہیں ہے۔ البتہ لوگوں نے پھر اونٹنی کو جو ہلاک کر ڈالا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور ان پر جو عذاب آیا وہ ایک چنگاڑ کی صورت میں آیا۔ قرآن کریم میں یہ آپ کو ملتا ہے کہ چینخ کی آواز آئی۔ یہ چینخ اور چنگاڑ کیا چیز ہے؟ جیسے آپ دیکھیں نا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کے ساتھ ایک آواز ہوتی ہے، اس آواز کو چنگاڑ کہتے ہیں۔ یہ ایسی آواز آئی کہ ان کے دل پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، اور وہ لوگ اس طرح مر گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 2 واقعات ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازی کا واقعہ ہے، اور دوسرا فرشتوں کی آمد اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی طرف ان فرشتوں کا جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ بڑے ان کی طبیعت میں مہمان نوازی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بھی مہمان نہیں ہوتا تھا یہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ ان کے پاس کوئی مہمان نہیں آیا، تقریباً 15 دن گزر گئے۔ 15 دنوں کے بعد دیکھا کہ چند لوگ آ رہے ہیں، بڑے نفیس ہیں، بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ وہ 2 تھے، کچھ نے 4، کچھ نے 7، کچھ نے 10 تک کی بات کی ہوئی ہے۔ تو جب ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے مہمان بھیجا ہے۔ تو فوراً ہی انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھونا۔ یہ آج کل جو بچڑے کے بھونے کو ہم کہتے ہیں باربیکیو، تو انہوں نے فوراً اس کے باربیکیو کیا، بھونا ہوا بچڑا پیش کر دیا۔ تو اب وہ لوگ بیٹھے ہوئے اور کھانا نہیں کھا رہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ اس زمانے میں ایک رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی دشمن ہوتا تھا تو وہ دشمن اپنے دشمن کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میں اتنا اہتمام کر کے آیا ہوں، یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو انہوں نے کہا جی ابراہیم ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور پھر پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ 2 خوشخبریاں ان کو ملی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبریاں ملی تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ والے کمرے میں اہلیہ تھیں حضرت سارہ علیہ السلام۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں تو وہ ہنس پڑی۔ اس ہنسنے کا ذکر اللہ رب العزت نے یہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ بہرحال اللہ نے پھر کو اولاد سے نوازا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، اور اللہ نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا دیا۔ پھر اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، قوم لوط کا۔ قوم لوط جو ہے وہ تقریباً قرآن کریم میں 17 مقامات پر اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ ہم سیکشولیٹی کے اندر مبتلا تھی، ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ یعنی یہ اس کے جو مرد تھے وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ تو جب یہ فرشتے پہنچے تو یہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ تو قوم کو مخبری ہو گئی کہ جی اس طرح لوط کے گھر میں کچھ نوجوان لڑکے آئے ہیں۔
وہ ساری کی ساری قوم آ گئی لڑکوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال پھر لوط علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور حتیٰ ان کو یہ تک آفر کی کہ دیکھو میری بیٹیاں ہیں، ان کو تم لے لو لیکن میرے مہمان کو نہ چھیڑو۔ تو بہرحال وہ قوم نہ مانی، تو وہ فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کو کہ آپ ایسا کریں کہ رات کا آخری پہر آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، اپنے بندوں کو ساتھ لیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم ان پر عذاب لے کر آئیں گے۔ اور صرف ایک بات یہ کہ آپ کی جو زوجہ ہے، آپ کی اہلیہ، وہ انہی میں سے ہے، اس پر بھی اللہ عذاب بھیجے گا۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنے بندوں کو جمع کیا، پھر آخرکار وہ نکلے، اور اس قوم پر جو عذاب آیا، علماء فرماتے 3 عذاب آئے یک کے بعد دیگرے۔ پہلا عذاب آیا کہ ان پر ایک چنگاڑ یعنی ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز آئی۔ دوسرا عذاب یہ آیا کہ ان فرشتوں نے یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور وہاں سے الٹا کر کے دھڑم سے زمین پر مارا۔ اور تیسرا عذاب یہ آیا کہ اللہ نے پھر پتھروں کی بارش کر دی۔ تو یہ 3 عذاب یک کے بعد دیگرے آئے۔ تو ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں، تو جب اہلیہ نے پیچھے دیکھا تو ان پر بھی پتھر پڑ گیا اور وہ وہیں جاں باق ہو گئی۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں، کوئی یہ نہ خیال کرے کہ نعوذ باللہ ان کا تعلق بھی اسی قوم کے اس برائی سے تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی ازواج اور خاندان ہے، خاص کر گھر کا، وہ کوئی بھی فاحشہ یا بے حیائی کی طرف نہیں گیا۔ یہ حدیث مبارکہ اور اقوال صحابہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ البتہ ان کی بیوی کا صرف جرم یہ تھا کہ انہوں نے مخبری کی تھی کہ اس طرح وہ لڑکے گھر میں آئے ہیں، اور جس مخبری پر وہ قوم آ گئی تھی۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کی قوم کا واقعہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، پھر دین پر استقامت کے حوالے سے ذکر کیا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، کہ آپ کو جو اللہ حکم دے رہا ہے آپ اس پر ڈٹ جائیں۔ پھر سورہ یوسف کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس واقعات کے کئی پہلو ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چند لوگ آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان لوگوں نے آ کر ایک سوال کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں ایک بات کا جواب دیں کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ تو فلسطین میں تھی، یعقوب علیہ السلام تو فلسطین کے تھے، ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے تھے، بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے؟ اگر آپ ہمارے اس سوال کا جواب دے دیں گے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو اللہ نے پورے سورہ یوسف کو نازل کر دیا اور یہ اشارہ کر دیا کہ یوسف علیہ السلام ہی مصر پہنچے تھے اور یوں انہوں نے آ کر بنی اسرائیل کو مصر میں آباد کیا تھا۔ اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے میں بے شمار نکات ہیں اور کچھ مماثلت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعے کی، کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کرتے تھے اور نقصان پہنچایا، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش آپ سے حسد اور آپ سے دشمنی کرتا تھا اور آپ کو نقصان پہنچایا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر سے دور کیا گیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کے طور پر مکہ مکرمہ سے دور کیا گیا۔ تو بے شماری چیزیں ملتی ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے آخر میں سب کو معاف کر دیا اور ہمارے نبی نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ البتہ ان واقعات میں جہاں نکات ہیں بے شمار، پہلا نقطہ علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اور خواب آیا کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند ہے، یہ ٹوٹل 14 ہو گئے اور یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ اب یہاں پر بے شمار مسائل ہیں خواب کے حوالے سے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ خواب جو ہے اس کے واقعتاً حقیقت ہے۔ قرآن کریم میں کئی خوابوں کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھ لیں بڑا نمایاں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے والا، پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے سورہ فتح کے اندر لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، وہ بھی آ رہا ہے۔ تو خواب جو ہے اس کا ذکر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے کیا۔ پھر اس سورہ کے اندر یوسف علیہ السلام کا خواب بھی ہے، وہ قیدیوں کا خواب بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا خیالی ہے، یعنی آپ نے جیسے سوچا اور دن میں مصروف رہے، کام کرتے رہے،
دکاندار اپنے گاہکوں سے الجھتا رہا، رات کو خواب میں بھی دیکھا کہ میں دکانداری کر رہا ہوں اور گاہک سے الجھ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے خیالی خواب. دوسرا خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے. ہمارے نبی فرماتے ہیں ہر برا خواب وہ تم پر جو آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف سے کون سا خواب ہوتا ہے؟ آقا فرماتے کہ جس میں تمہیں کچھ خوشخبریاں ملتی ہیں، تمہیں کچھ اچھی چیزیں ملتی ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو صحابہ حاضر ہوئے اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیں باتیں بتایا کرتے تھے، آپ تو اللہ کی باتیں بتاتے تھے، اب آپ تشریف لے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو آقا نے فرمایا کہ میرے جانے سے وہی تو ختم ہو جائے گی، البتہ خوشخبریاں تمہیں ملتی رہیں گی. اب وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ علماء فرماتے وہ خواب ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کے ایک حصے کے تحت آتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے نبوت کے 46 حصے ہیں اور ان میں سے 46واں حصہ جو ہے وہ خوابوں کا ہے جو سچے خواب ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ خواب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ایک تلقین فرمائی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ خواب ہر ایک کو نہ بتائیں. ایسا نہیں کہ آپ کو صبح خواب آیا تو رات کو خواب آیا آپ صبح اعلان کرتے پھر بھائی مجھے رات کو یہ خواب آیا. خواب جس کو آپ بتائیں وہ واقعتاً ایسا ہو کہ جو آپ کو خواب کی تعبیر بتا سکے. اگر آپ نے کسی ایسے ویسے بندے کو خواب بتا دیا اور اس نے ویسی ہی کوئی تعبیر بتا دی تو آپ کے خیالات کے اندر وہ تعبیر جمع ہو گئی، لہٰذا اب اس خواب کی تعبیر پھر وہی ہوگی جو اس نے بتا دی. اس لیے دین کہتا ہے بھئی آپ نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کسی عالم سے پوچھیں، خواب کی جو پہچان رکھتا ہے اس سے پوچھیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو پھر کنویں میں ڈال دیا گیا، بھائیوں کا ذکر آیا. یہاں پر ایک بات معمولی جو ہمیں لگ رہی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ سبق ہے. تو یہاں ایک بات سمجھیے کہ یوسف علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئی ہیں آج کے دور میں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا تو پہلی آزمائش کیا آئی کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، یہ پہلی آزمائش تھی. اس کے بعد آپ مصر میں چلے گئے اور غلام بن کر فروخت ہو گئے، پھر آپ پر تہمت لگا دی گئی اور اس کے بعد پھر آپ جیل چلے گئے اور جیل جانے کے بعد اللہ نے پھر آپ کو بادشاہ بنا دیا. اب یہ ترتیب بڑی اہم ہے. یعنی آپ پر ترتیب ملاحظہ کریں تو ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب یہ پانچوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. یوسف علیہ السلام اگر کنویں میں نہ جاتے آپ مصر نہیں جا سکتے تھے. اگر آپ مصر نہ جاتے تو آپ پر تہمت نہ لگتی، آپ پر تہمت نہ لگتی تو آپ جیل نہ جاتے، اور اگر جیل نہ جاتے تو آپ بادشاہ نہ بنتے. یعنی اللہ رب العزت اپنی خدائی دکھا رہا ہے. اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ میں رب وہ ہوں جو یوسف کو کنویں سے اٹھا کر تخت مصر پر بٹھا سکتا ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا کس نے؟ بھائیوں نے، اپنوں نے ڈالا اور اپنے جدا ہو گئے. جب غلام بن کر فروخت ہوئے سوشل سٹیٹس ختم ہو گیا، عزت پر تہمت لگ گئی تو لوگوں کے نزدیک آپ کی عزت ختم ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا. تو اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہمارے نزدیک تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر ان مشکلات میں کوئی پڑتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ بہت بڑی مشکل ہے، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا. لیکن اللہ وہ ہے جو مشکل کو بھی، آپ کی مصیبت کو بھی، آپ کے زوال کو بھی اللہ عروج میں رکھنے پر قادر ہے. تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ایک بات ملتی ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب عورت نے، عزیز مصر نے، اس کی بیوی نے آپ کو بہکایا تو کچھ عورتوں نے باتیں کی کہ بھئی یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے غلام کو بہکا رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے پھر ایک دعوت کا اہتمام کیا اور عورتوں کو بٹھا دیا اور عورتوں کو تکیہ لگا کر وہ بیٹھ گئیں اور سب کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی پھل کاٹنے کے لیے. جب چھری دی تو آواز لگائی یوسف علیہ السلام کو کہ بھئی اے غلام آ جاؤ. اب وہ جو یوسف علیہ السلام جب داخل ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ اس حسن کو دیکھتے ہوئے ان عورتوں نے بجائے پھلوں پر چھری چلانے کے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا دیں. اتنا حسن اللہ نے دیا ہوا تھا. تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری ایک بات فرماتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے یوسف کو بڑا حسن دیا، اتنا حسن دیا کہ عورتوں نے حسن کو دیکھ کر انگلیوں پر چھریاں چلا دیں.
اللہ کی قسم اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی اپنے دلوں کو چیر دیتی۔ اللہ کے محبوب کتنے حسین تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو انہیں انگلیاں کاٹی ہیں، میرے محبوب کو دیکھتی اپنے دلوں پر خنجر چلا دیتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے خواب کا ذکر کیا، 2 قیدیوں کا خواب ہے، پھر بادشاہ کا خواب ہے، پھر یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے تعبیر بتا دی بادشاہ کو کہ بھائی یہ آپ کے 7 سال آئیں گے، پھل ہوگا، پھر قحط ہوگا، تو آپ جمع کر لیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دے، مجھے وزیر بنا دے تاکہ میں نگرانی کر لوں۔ تو پھر آپ وزیر بن گئے اور اس کے بعد پھر آپ مکمل بادشاہ بن گئے۔ تو اس کا پورا واقعہ پھر آپ نے اکثر یہ سنا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب بہرحال ان کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں قرآن کہتے 3 بار آئے ہیں۔ پہلی بار آئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنے بھائی کو، دوسرے بھائی کو بھی لے کر آؤ جو اپنے تمہارے والد کے پاس ہے، بنیامین تھے، وہ دوسری بار آئے تو پھر آپ نے بنیامین کو رکھ لیا اور پھر آپ نے کہا کہ جاؤ اب تم دوبارہ جاؤ اور اپنے والد کو لے کر آؤ۔ پھر وہ تیسری بار آئے تھے، 3 بار ان کے بھائیوں نے چکر لگایا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی ایک دعا آ رہی ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ انی اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غموں کو، اپنی مصیبتوں کا اظہار میں صرف اپنے رب کے سامنے کرتا ہوں۔ یہاں سے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی خامی آ جائے، کوئی بھی مصیبت آئے تو اس کا اظہار آپ صرف اور صرف اللہ سے کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے اس کی تعبیر حقیقتاً دکھائی کہ جب آخری بار بھائی آئے، پھر یعقوب علیہ السلام بھی آئے، تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ یہ دونوں اور 11 بھائی یہ سجدے میں گر گئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ بولا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تم سب کو معاف کرے۔ تو بہرحال سورہ یوسف جو ہے یہ بڑی ایک اہم سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو دعا کر اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب